حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو دیکھا حضور غمگین بیٹھے ہیں، آپ کے چہرے پہ غم کے آثار ہیں۔ صحابہ کرام بھی حاضر خدمت ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس وجہ سے پریشان ہے، کس شے کا غم ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا، بلال کے دکھ نہیں دیکھے جاتے، بلال میری محبت میں دکھ برداشت کر رہا ہے۔ کوئی حضور کی محبت میں دکھ تو برداشت کرے، پھر دیکھے حضور کتنا نوازتے ہیں۔ اتنا تھوڑا ہے کہ حضور کے دل میں غم ہے بلال کے دکھوں کا۔ حضرت صدیق اکبر تیزی سے اٹھے اور محفل سے باہر نکل گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے جتنی تیزی سے ابو بکر اٹھ کے گئے ہیں، اب یہ حضور کا غم دور کر کے ہی آئیں گے۔ کہاں سے لاؤں وہ لفظ جو حضرت صدیق اکبر کے عشق رسول کو بیان کر سکے؟ ان لوگوں نے زندگی اپنے لیے نہیں گزاری، انہوں نے زندگی حضور کے لیے گزاری۔ حضور غمگین ہو تو ہماری دولت کا کیا فائدہ ہے؟ حضور پریشان ہو تو ہماری جوانیوں کا، ہمارے مکانوں کا، ہماری اولاد کا اور ہماری دولت کا کیا فائدہ ہے؟ حضرت صدیق اکبر اٹھے، تیزی سے باہر نکلے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے اب ابو بکر اکیلے نہیں آئیں گے، بلال کو خرید کے ہی لائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر نے زندگی گزاری ہے تو حضور کے لیے گزاری۔ امیہ کے پاس گئے، دیکھا وہ حضرت بلال حبشی پہ ظلم کر رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے جا کے کہا بلال کو بیچو گے؟ امیہ نے کہا کیا تم خریدو گے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بلال کو خریدوں گا۔ کتنے پیسے لوگے؟ امیہ بن خلف نے زیادہ قیمت مانگی۔ عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے، سودا کرتے ہوئے دکاندار کچھ زیادہ مانگتے ہیں کہ بعد میں پھر کم بھی کرنا ہے۔ جتنے اس نے پیسے مانگے ہیں حضرت صدیق اکبر نے منہ مانگی قیمت دے دی ہے۔ امیہ کے ہاتھ میں جب سونے کی ڈلی رکھی ہے نا، امیہ کبھی اس سونے کو دیکھتا ہے، کبھی حضرت صدیق اکبر کو دیکھتا ہے، آنکھیں پھٹی رہ گئیں، منہ کھلا رہ گیا، حیران ہو کے کہتے ابو بکر میں تو سمجھتا تھا تم بڑے سمجھدار تاجر ہو، گھاٹے کا سودا نہیں کرتے، پر آج تم نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ بلال اتنی قیمت کا نہیں جتنی قیمت تم دے رہے ہو، میں نے تو زیادہ مانگے کہ تم کچھ گھٹاؤ گے اور تم نے منہ مانگی قیمت دے دی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا امیہ تیرے پاس آنکھ ہی نہیں تو بلال کی قیمت کو دیکھ سکے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا امیہ تو جانتا ہی نہیں کہ آج میں کیا کچھ دے کے بلال کو خریدنے آیا تھا۔ یہ تو تھوڑے پیسے تم نے مانگے ہیں، اگر اس سے بھی زیادہ مانگتے میں دینے کو تیار تھا، اس لیے کہ جب میں نے اپنے آقا کو غمگین دیکھا، حضور کی محفل سے اٹھ کے آیا تو یہ فیصلہ کر کے آیا تھا آج ہر قیمت پہ میں بلال کو خریدوں گا، آج ہر قیمت پہ میں بلال کو خرید کے لاؤں گا، اس لیے کہ میں نے حضور کو خوش کرنا ہے، میں نے حضور کا غم دور کرنا ہے، میں نے حضور کو راضی کرنا ہے۔ حضرت بلال حبشی کو خرید کے جناب سیدنا صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بلال ساتھ ہیں۔ یا رسول اللہ ان پر ظلم کی وجہ سے، ان کی تکلیفوں کی وجہ سے آپ پریشان تھے، میں بلال کو خرید لایا ہوں، آپ کے قدموں میں پیش کرتا ہوں۔ بلال اب امیہ کا غلام نہیں ہے، یا رسول اللہ بلال آپ کا غلام ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے پاس سے کچھ رقم ادا کرنا چاہی اور فرمایا ابو بکر بلال کی خریداری میں مجھے بھی شامل کر لو۔ تو صدیق اکبر برجستہ جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ میں جو دے کے آیا ہوں وہ کس کے تھے؟ وہ بھی تو آپ ہی کے تھے جو میں دے کے آیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنا سب کچھ حضور کی ملک میں دے دو، تمہیں ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی، ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی۔ میں اور میرا سب کچھ حضور کا ہے، پھر دل میں ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس وقت 9 عمر ہیں، ابھی حضرت صدیق اکبر لے کے نہیں آئے بلال حبشی کو، لا رہے ہیں۔ تو جب حضرت بلال حبشی کو لے کے حضرت ابو بکر آئے نا، تو رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، تیزی سے آنسو گر رہے ہیں۔ مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو کیوں رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا علی یہ جو شخص آیا ہے اسے رب کی خوشنودی حاصل ہے، اس پر رب راضی ہے۔ حضور جانتے ہیں کس پر رب راضی ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا علی بلال پہ میرا رب بڑا راضی ہے، یہ جو شخص آیا ہے اسے رب کی خوشنودی حاصل ہے۔ پھر آگے بڑھ کے حضور نے بلال حبشی کو کلاوے میں لیا، بازوؤں میں لیا، شفقت فرمائی، محبت فرمائی، اور مرحبا کہتے ہوئے خوش آمدید کہتے ہوئے فرمایا بلال قیامت تک حق کی خاطر دکھ برداشت کرنے والوں کا جب بھی ذکر ہوگا پہلے تیرا ذکر ہوگا۔ اسلام کے مشکل دور کا جب ذکر ہوگا کہ صحابہ نے دکھ برداشت کیے اور اللہ کے آخری رسول کا ساتھ دیا، بلال تیرا بھی ذکر ہوگا۔ تو نے اہل استقامت میں اپنا نام لکھوا لیا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں جب بھی اسلام کے ابتدائی دور کا ذکر ہوتا ہے حضرت بلال کا ذکر آتا ہے یا نہیں آتا؟ دکھ برداشت کر کے بھی اسلام کا ساتھ دینا بیان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میرے آقا کریم نے فرمایا بلال قیامت تک اہل استقامت میں تیرا ذکر ہوتا رہے گا۔ جب بھی میرے غلاموں کا ذکر ہوگا کہ انہوں نے دکھ برداشت کر کے میرا ساتھ دیا، بلال سب سے پہلے تیرا ذکر ہوگا۔ حضرت بلال حبشی کو حضور کی بارگاہ میں کون خرید کے لائے؟ حضور کو غمگین دیکھا، اٹھ کے گئے کہ میں غم دور کروں، تو یہ نیکی انہوں نے کی حضور کو خوش کرنے کے لیے۔ حضور کو خوش کرنے کے لیے کوئی عمل کیا جائے یہ شرک تو نہیں ہے؟ حضور کو خوش کرنے کے لیے عمل کیا جائے تو یہ شرک نہیں۔ نماز میں کسی کو سلام کہنا جائز ہے؟ آپ نماز میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں کسی کو کہہ سکتے ہیں آپ پر سلام ہو؟ نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن آپ تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی۔ اس لیے عام لوگوں پر حضور کی شانوں کو قیاس نہ کریں۔ اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ ہم آئے نماز پڑھ کے رب کو یاد کرنے، قیام کیا، رکوع سجدے، پر جب قعدے میں بیٹھے رب ہمیں قعدے میں بٹھا کے محبوب پہ سلام پڑھا رہا، السلام علیکہ ایھا النبی۔ تو حضور پر دوسرے لوگوں پر حضور کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ حضور کی شانیں وراء الورا، جو حضور کو راضی کر رہا ہے وہ خدا کو راضی کر رہا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے اکثر سنی ہوگی، رضا اللہ فی رضا الوالد، باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ جب باپ کو راضی کرنا، باپ کی رضا کے لیے کام کرنا، یہ اللہ کو راضی کرنا ہے، تو جن کے صدقے والدین کو شانیں ملی ہیں
اس محبوب کو راضی کرنا کس کو راضی کرنا ہے؟ پیر بلے شاہ قصوری کہتے ہیں پنجے وقت پڑھیں نمازاں تنو لوکی آکھن نمازی، جنگ کر کے تو کر جت آئیوں تنو لوکی آکھن غازی، چڑھ انصاف دی کرسی بیٹھوں تنو لوکی آکھن قاضی، بلے شاہ تو کچھ بھی نہ کھٹیا جے تو یار نہ کیتا، جے تو یار نہ کیتا۔ یہ عشق رسول کی کیفیت انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ ایک باہر کا ماحول ہے، ایک اندر کا ماحول ہے۔ انسان کہاں رہتا ہے؟ باہر کے ماحول میں انسان رہتا ہے یا اندر کے ماحول میں؟ انسان اندر کے ماحول میں رہتا ہے۔ اگر باہر خوشیاں ہوں اندر غم ہو تو باہر کی خوشیوں سے انسان خوش نہیں ہوتا، اور اگر اندر خوشی ہو انسان کانٹوں پہ بھی خوش ہو کے چلتا ہے۔ تو انسان پھر کہاں رہتا ہے؟ اندر کے ماحول کا خیال کریں۔ باہر لوگ گھروں کو سجاتے ہیں حرام رزق لا کے، گھر سج گیا، فانوس لگ گیا، سینہ تاریک ہو گیا۔ اگر اندر اندھیرا ہے تو مہنگے فانوس دل کو خوشی نہیں دے سکتے۔ حضرت جناب سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں دل جتنا رسول کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی روشن ہوتا ہے، اور دل جتنا روشن ہوتا ہے اتنا ہی مطمئن ہوتا ہے۔ اگر دل میں پریشانی ہے، سکون نہیں ہے، تو دیکھیں کون سا اندھیرا ہے جو میرے دل کو غمگین کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے۔ دل جتنا رسول کے قریب ہوگا اتنا ہی روشن ہوگا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ حضور سے محبت ہو تو انسان کے اندر کا ماحول ہی بدل جاتا ہے۔ زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں موت جس کو آئی۔ زندگی اسی کی ہے جو حضور کی محبت میں جی رہا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں آ گئے۔ حضرت صدیق اکبر نے حضور کی خدمت میں انہیں پیش کر دیا۔ اب اگر ایک جملہ توجہ سے سن لیں، اور میں بھی بڑی ہمت مجتمع کر کے اس کو بیان کر رہا ہوں۔ دو عاشق ہیں جن کا ذکر بڑی کثرت سے ہوتا ہے، ایک حضرت بلال حبشی اور ایک حضرت خواجہ اویس کرنی۔ اویس کرنی ایک جھلک کے لیے تڑپ رہے ہیں، بلال رج رج کے دیکھ رہے ہیں۔ یہ رب کی اپنی حکمتیں ہیں دونوں ہی عاشق، اور عشق میں دونوں ہی کمال پر ہیں، پر جس ایک جھلک کے لیے اویس تڑپ رہے ہیں نا، بلال اس دروازے پہ بیٹھ کے رج رج کے محبوب کو دیکھ رہے ہیں، جی بھر کے دیدار کر رہے ہیں۔ سفر میں ساتھ ہیں، حضر میں ساتھ۔ بلال حضور کے خادموں میں شامل ہوئے۔ ویسے تو ہر صحابی ہی خادم ہے، ہر صحابی حضور کا نوکر ہے، حضور کا خادم ہے، ہر صحابی نے حضور کی خدمت کی ہے، پر کچھ تھے خاص خادم جو گھریلو کاموں میں خدمت کرتے تھے۔ تو بلال حبشی ان خادموں میں شامل ہوئے، حضور کے دروازے پہ بیٹھے رہتے، چاہے تھوڑی دیر چاہے لمبی مدت، کئی گھنٹے حضور کے دروازے پہ بیٹھے رہتے۔ حضور نے کوئی شے منگوانی ہے، بلال حبشی کو حکم دیتے بلال جاؤ بازار سے فلاں چیز لے کے آؤ، بلال حبشی لے کے آتے، اور پھر بلال حبشی حضور کے جو خرچ کے معاملات تھے وہ بھی حضرت بلال حبشی کے سپرد کیے گئے، وہ خازن بھی بنے۔ حضور کے مہمانوں کو تحفے دینے ہیں، تحفے حضور دے رہے ہیں، تقسیم بلال حبشی کر رہے ہیں۔ گھریلو جو ڈیوٹی تھی وہ حضرت بلال حبشی کی لگ گئی۔ سفر میں حضور کو کھانا پیش کرنا یہ بھی حضرت بلال حبشی کی ڈیوٹی تھی۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، جس ایک جھلک کے لیے اویس تڑپ رہے تھے، بلال رج رج کے وہ دیدار پا رہے تھے۔ ہیں دونوں ہی عاشق، ہیں دونوں ہی کمال پر رب کی اپنی حکمتیں ہیں۔
اللہ قریب رکھے تو بلال کی طرح، دور رکھے تو ویسے کرنی کی طرح۔ اب آپ خود اپنے دل کو سمجھا لیں، اپنے دل کو اس راہ پہ ڈال لیں۔ قرب حاصل ہے تو دعا کریں بلال حبشی جیسا قرب حاصل ہو، اور دوری ہو تو خواجہ ویسے کرنی جیسی، کہ دور رہ کے بھی ہر لمحہ حضور کے تصور میں ہی رہتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی کو یوں تو اور بہت ساری شانیں حاصل ہوئیں، لیکن ایک شان جو آپ کا خاص تعارف بنی، جب اذان کا حکم آیا ہے تو پہلی اذان کس نے پڑھی ہے؟ مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی۔ آپ سید المؤذنین بھی ہیں، اذان دینے والوں کے سردار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ بلکہ اذان دینے میں تو آپ کا یہ مقام ہے کہ اقبال کہتے ہیں، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ حضرت بلال حبشی کا اذان دینا، اس میں جو ایک باطنی کیفیت تھی، آج کے مؤذن اس سے محروم ہو گئے۔ بلال حبشی اذان دیتے تھے تو صرف اہل مدینہ ہی جھوم جھوم نہیں جاتے تھے، بلکہ در و دیوار بھی اس اذان سے لطف لیتے تھے۔ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، یوں تو آپ نے بہت ساری اذانیں پڑھی ہیں، لیکن بلال حبشی کی معراج ہے فتح مکہ کے موقع پر، جب حضور نے کعبے کی چھت پہ چڑھا کے اذان پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ کعبے کی چھت پہ بلال کھڑے ہیں، سفر و حضر میں اذان دیتے تو منہ اس کعبے کی طرف کرتے تھے، آج جس کے چھت پہ کھڑے ہیں۔ مدینہ منورہ میں اذانیں دیں، بدر میں، احد میں، سفر میں، جہاں جہاں اذانیں دیتے رہے، منہ اس کعبے کی طرف کرتے رہے، آج جس کعبے کی چھت پہ کھڑے ہیں۔ اس دن حضرت بلال حبشی نے اذان کہی ہے تو چہرہ حضور کی طرف کیا ہے، حضور کو دیکھ رہے ہیں، اذان پڑھ رہے ہیں۔ بلال حبشی نے قیامت تک آنے والی امت کو پیغام دے دیا ہے، کعبے کی چھت پہ بھی چڑھ جاؤ، مصطفیٰ سے منہ نہ پھیرنا، حضور سے منہ نہ پھیرنا۔ حضرت بلال حبشی اذان دے رہے ہیں اور کئی مکے کے سردار آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے میرا باپ پہلے ہی مر گیا، چلو اچھا ہوا اس نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ ایک غلام کعبے کی چھت پہ چڑھا ہوا ہے اور سردار ہم نیچے کھڑے ہیں۔ قرآن پاک نے فرمایا یہ جو تمہارے قبیلے بنائے گئے ہیں یہ تو تعارف کے لیے بنائے گئے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے۔ ہمارے ہاں عزت کے معیار بدل گئے، ہمارے ہاں عزت کا معیار دولت ہے، شہرت ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، یہ عزت کے معیار بن گئے۔ لیکن قرآن نے عزت کا معیار کیا دیا ہے؟ تقوی۔ حضرت بلال حبشی کی معراج ہے، آج کعبے کی چھت پہ اذان پڑھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پاک کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کچھ عرصہ مدینہ منورہ میں رہے ہیں، لیکن جب ان جگہوں کو دیکھتے تھے جہاں حضور سے ملاقات ہوئی ہے، حضور کی زیارت ہوئی ہے، تو آپ تڑپ اٹھتے تھے۔ اس لیے فرمایا میرے لیے مدینہ منورہ میں رہنا مشکل ہے۔ جب حضور کے منبر کو دیکھتے، مصلی کو دیکھتے، باہر نکلتے، جہاں جہاں
حضور سے کوئی بات ہوئی تھی، حضور کا کوئی ارشاد سنا تھا، ان جگہوں کو دیکھتے تڑپ اٹھتے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی کیفیت ہے عشق رسول میں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب میرے لیے مدینہ منورہ میں رہنا مشکل ہے۔ آپ ہجرت کر گئے ملک شام۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ آپ نے جب فلسطین فتح کیا تو آپ سفر کر رہے ہیں، تو راستے میں جو استقبال کرنے والے تھے ان میں حضرت بلال حبشی بھی شامل تھے، اور پھر اس سفر میں حضرت بلال حبشی بھی آپ کے ساتھ گئے ہیں۔ فلسطین میں صحابہ کرام نے خواہش کا اظہار کیا کہ امیر المومنین آپ بلال حبشی سے کہیں آج وہ اذان پڑھیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے حکم دیا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اب اذان نہیں پڑھوں گا، کیونکہ جب میں حضور کا ذکر اذان میں کرتا تھا اور حضور کی زیارت نہیں ہوتی تو میں تڑپ اٹھتا ہوں۔ میں نے ارادہ کیا تھا اذان نہیں پڑھوں گا، لیکن امیر المومنین آپ کا حکم ہے تو میں اذان کہتا ہوں۔ آپ کھڑے ہوئے اذان پڑھنے کے لیے۔ اہل فلسطین حیران تھے۔ بلال کی اذان جو جو آگے بڑھتی جا رہی ہے، درد سوز اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جو اذان سن رہے ہیں، بڑے بڑے مجاہد جو میدان جنگ میں تلوار چلانے کے بڑے ماہر ہیں، جن کے آگے بڑے بڑے بہادر شمشیر زن پہلوان نہیں ٹھہر سکتے، بھاگ جاتے ہیں، وہ بڑے بڑے شمشیر زن بہادر صحابہ کرام مجاہدین اذان سن رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ سب سے زیادہ کیفیت خود حضرت فاروق اعظم کی ایسی تھی کہ آپ رو رہے تھے۔ ان کے بعد حضرت ابو عبیدہ شدت گریہ میں مبتلا ہیں۔ پھر حضرت معاذ بن جبل یوں رو رہے ہیں بلک بلک کے، شدت گریہ، داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھر جاتی ہے، چھاتی آنسوؤں سے بھر جاتی ہے، اس قدر تیزی سے آنسو نکل رہے ہیں، اپنے اوپر کنٹرول نہیں محسوس ہوتا۔ اہل فلسطین دیکھ کے حیران ہے، یہ بڑے بڑے بہادر بچوں کی طرح رو کیوں رہے ہیں؟ پتہ چلا بلال اذان پڑھ رہی ہے، اور یہ سب رسول اللہ کے اس وقت کو یاد کر رہے ہیں جب حضور تشریف فرما ہوتے تھے، بلال اذان پڑھتے تھے، یہ سب عشق رسول میں تڑپ رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان صحابہ کو تڑپا دیتی ہے۔ 2 دفعہ آپ نے اذان پڑھی تو یہ کیفیت ہوئی، ایک فلسطین میں، اور دوسرا آپ جب مدینہ منورہ آئے تو یہاں آپ نے جب اذان پڑھی تو یہی کیفیت ہوئی کہ گھروں میں مرد، عورتیں، بچے، جوان، بوڑھے سب دوڑ پڑے مسجد نبوی کی طرف، روتے جاتے ہیں، دوڑتے جاتے ہیں، دوڑ رہے ہیں مسجد کی طرف اور رو بھی رہے ہیں۔ اس کیفیت کو الفاظ کے ذریعے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ قلبی تعلق تھا حضور کے ساتھ جس کا اظہار ہو رہا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عظمت کے پہلوؤں میں سے 2 پہلو میں نے بیان کیے، ایک تو حضور کے خادم ہیں، دوسرا مؤذن رسول ہیں، اذان پڑھنے والے ہیں، اور اذان پڑھنے میں آپ کا مقام سب سے بلند ہے، عرفہ ہے، اعلیٰ ہے۔ تیسری شان حضرت بلال حبشی کی، آپ میں کمال درجے کی عاجزی تھی۔ جب بعد والے صحابہ کرام یا تابعین آپ کے فضائل بیان کرتے تو حضرت بلال حبشی عاجزی کا اظہار فرماتے، کہتے میں تو ایک غلام تھا، میں تو ایک عام انسان تھا، میں تو ایک غلام تھا جو بکتا رہا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے
ہمیشہ عاجزی کا اظہار فرمایا۔ آپ کے ایک بھائی تھے، ان کے رشتے کی بات کہیں چل رہی تھی، تو جہاں بات چل رہی تھی انہوں نے کہا اگر بلال آ کے آپ کے حق میں گواہی دے دیں تو ہم رشتہ دے دیں گے۔ بھائی آگے حضرت بلال کے پاس کہ میرے ساتھ چلیں۔ حضرت بلال حبشی نے فرمایا میں جاؤں گا، لیکن میں بات پوری سچی سچی کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ وہی کہیں جو میرے بارے میں آپ جانتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی گئے، جن سے بیٹی لینی تھی ان کو جا کے کہتے ہیں یہ میرا بھائی ہے، یہ زبان کا سخت ہے، یہ فلاں معاملے میں سخت ہے، یہ فلاں معاملے میں ایسا ہے۔ کوئی آپ نے الفاظ کی خوبصورتی میں حقیقت کو لپیٹا نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ الفاظ کی خوبصورتی میں حقیقت کو چھپا دیتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی نے حقیقت واضح کی، بھائی کا تعارف بھی کروایا، جو اچھی باتیں تھیں وہ بھی بیان کی، اور جو ان میں سختی تھی یا زبان کا انداز تھا وہ بھی بیان کی، اور آخر میں فرمایا تمہاری مرضی ہے تو رشتہ دو، مرضی ہے تو نہ دو۔ انہوں نے کہا یہ آپ کے بھائی ہیں، ہمارے لیے یہی بہت بڑا اعزاز ہے، ہمارا آپ کے ساتھ ایک رشتہ جڑ جائے گا۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ سے کوئی مشورہ لیتا تو آپ مشورہ دینے میں اسلامی تعلیمات کو پیش نظر رکھتے تھے، تاکہ جو مشورہ مانگ رہا ہے اس کا کوئی نقصان نہ ہو، وہ آزادانہ طور پہ صحیح فیصلہ کر سکے۔ ایک دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کی سیرت کا تیسرا پہلو عرض کر رہا ہوں، ایک تو عاجزی، دوسرا صاف گوئی، اور تیسرا پہلو کثرت عبادت۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے۔ حضور جانتے ہیں کس کا جنت میں کیا مقام ہے، اور حضور اظہار چاہتے تھے کہ بلال خود بیان کریں، ورنہ میرا عقیدہ ہے حضور جانتے تھے بلال کس عمل کی وجہ سے جنت میں وہ مقام پا رہے ہیں۔ حضور چاہتے تھے بلال خود صحابہ کے سامنے بیان کرے۔ بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو کے ادا کرتا ہوں۔ تحیۃ الوضو کی وجہ سے میرا یہ معمول ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو کے پڑھتا ہوں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا بلال اللہ نے تجھے جنت میں یہ جو مقام دیا ہے انہی نفلوں کی وجہ سے دیا ہے۔ میں سوچتا ہوں جب نفلوں کا یہ مقام ہے تو فرائض کے فضائل کیا ہوں گے، فرائض کا مقام کیا ہوگا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا محور حضور ہیں۔ آپ حضور کو دیکھ دیکھ کے جی رہے ہیں، اور حضور کی یادوں میں آپ نے زندگی گزاری، حضور کا بن کے زندگی گزاری۔ آخری دور آپ نے ملک شام میں گزارا ہے، اور آپ کا وصال شام میں ہوا ہے، آپ کا مزار بھی ملک شام میں ہے۔ جب وصال کا دن آیا آپ نے شادی کی ہے، لیکن مورخین کے نزدیک آگے اولاد کا سلسلہ نہیں چلا۔ حضرت بلال حبشی پر جب آخری وقت آیا وصال کا وقت تو گھر والے پریشان ہیں۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں یہ نہ کہو واہ کارابا کہ کتنے دکھ کا وقت ہے، بلکہ کہو واہ تارابا کتنی خوشی کا وقت ہے۔ گھر والے کہتے ہیں میں بیوہ ہو رہی ہوں، آپ مجھ سے جدا ہو رہے ہیں، میرا گھر اجڑ رہا ہے، میں کیسے کہوں خوشی کا وقت ہے؟ بلال حبشی کہتے ہیں روح بدن سے نکلے گی، سرکار کے قدموں سے لپٹ جائے گی۔ آج کی رات قبر میں حضور سے ملاقات ہوگی، آپ کی زیارت ہوگی۔ مدت ہوئی حضور سے بچھڑے ہوئے، قرب رسول کی وہ کیفیت پھر حاصل ہوگی۔ میں اس لیے خوش ہوں، نشان مرد مومن بات گویم، جو مرگ آید تبسم بر لب اوست۔
واہ واہ موت محباں والی تے وچ عشق دے مرنا. اور کوئی مر جائے آ فلاں مر گیا، لیکن محب مرے تو واہ واہ موت محباں والی. شان حضرت بلال، عشق بلال، عظمت بلال، واہ واہ موت محباں والی. عارف کھڑی کی بھی واہ واہ کہ انہوں نے لفظ ہی ایسا لکھا ہے جو سارے دین کا خلاصہ ہے. یہ نہیں کہا واہ واہ موت نمازیاں والی، واہ واہ موت حاجیاں والی، واہ واہ موت مجاہداں والی، بلکہ کیا کہا واہ واہ موت. اس لیے کہ اگر محبت نہیں تو نماز بھی نماز، محبت نہیں تو حج بھی حج، اگر نیت درست نہیں تو بندہ جہاد میں بھی مارا جائے شہید. لفظ وہ لکھا ہے جو سارے دین کا خلاصہ ہے، واہ واہ موت محباں والی تے وچ عشق دے مرنا. مرن تو پہلے راضی ہو گئے تے اسرائیل کی کرن. دل میں محبت رسول ہے، محبت خدا ہے تو تمہیں دین حاصل ہے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں تو سر بے شک سجدے میں رکھتے رہو، نماز میں وہ سرور نہیں ہے، وہ قبولیت کا مقام نہیں حاصل ہوگا. یہ ریاکاری کے سجدے. مقصد دین کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ اور اس کے رسول سے جڑ جانا، ان کا بن جانا. واہ واہ موت محباں والی تے وچ عشق دے مرنا. آج ہم ملک شام میں حضرت بلال حبشی کے مزار پہ حاضری تو نہیں دے سکتے، لیکن آج یہاں سے وہاں تحفہ بھیج سکتے. ویسے تو سفر کر کے جائیں تو حاضریاں لوگ دیتے ہیں، لیکن آج کی بات میں کر رہا ہوں کہ آج بھی اس محرم جمعے کے دن ہم گجرات سے وہاں حاضری دینے نہیں جا سکتے، لیکن ایصال ثواب کریں تو تحفہ وہاں پہنچے گا. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المعجوب میں لکھا ہے کہ میں نے ایک رات حضرت بلال حبشی کے روزے پہ گزاری. کہتے ہیں قبر پاک کے قریب ہی میں لیٹ گیا، قبر شریف کے قریب ہی لیٹ گیا. کشف المعجوب میں داتا صاحب کہتے ہیں اس رات مجھے رسول اللہ کی زیارت نصیب ہو گئی. واہ بلال حبشی کوئی آپ کے پاس آئے، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے حضور کی محفل میں لے جاتے ہیں. آج بھی حضرت بلال حبشی سے کوئی محبت کر کے دیکھے، دل کی دنیا ہی بدل جائے گی. بدر اچھا ہے فلک پر کے ہلال اچھا ہے، چشم بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے. دنیا سے کیا لے کے جانا ہے؟ دعا کریں جو حضرت بلال کے سینے میں عشق تھا اس کا کوئی ایک ذرہ، کوئی ایک نور کی لہر ہم گناہگاروں کو نصیب ہو جائے. یہی زندگی ہے جو حضور کی محبت میں گزرے. اس وقت پاکستان مشکل حالات سے گزر رہا ہے، لیکن ہمارا ذہن ادھر ہی ہوتا ہے جدھر میڈیا ذہن کرواتا ہے. کچھ پاکستانی اس وقت بارش کی وجہ سے تکلیف میں ہیں، اور 600 سے زیادہ افراد سندھ اور بلوچستان کے علاقوں میں سیلاب کی وجہ سے فوت ہو چکے ہیں. جانوروں کا نقصان ہوا ہے، مکان گرے ہیں. آج سندھ میں یوم دعا منایا جا رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں پورے پاکستان میں ہی آج یوم دعا منانا چاہیے. آپ بھی کثرت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آسمانی زمینی آفات و بلیات سے ہمیں بچائے. دوسری طرف پنجاب میں بھی اور دیگر صوبوں میں بھی جانوروں کی ایک بیماری جو ہے لمپی سکن، وہ بہت پھیل گئی ہے. وہ غریب کسان جن کا سارا دار و مدار ہی جانوروں پہ ہے، ان کے جانور مر رہے ہیں. وہ جن کا سارا دار و مدار ہی کھیتی باڑی پہ ہے، جانوروں پہ ہے، ان کی جمع پونجی سب کچھ وہ جانور ہی ہیں، وہ بیمار ہیں تو ان کسانوں کے دلوں کی کیفیت کیا ہوگی. ہمارے وہ بھائی بھی ہماری دعاؤں پر حق رکھتے ہیں اور ہمیں ان کا غم بھی بانٹنا چاہیے. حکومت بہت کچھ اعلان کر رہی ہے کہ ہم فلاں کو یہ دیں گے، فلاں کو یہ دیں گے.
میں عرض کروں گا خدا را ان غریب کسانوں کا بھی خیال کریں، ان کی طرف بھی دھیان دیں۔